نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے بھائی و دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک رحمت اور برکت والا دن اللہ کریم میرے اور آپ کے لیے بابرکت اور رحمت بنائے، اور اللہ تعالیٰ آج دن کی برکات و انوار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماہ شعبان المعظم اپنے اختتامی لمحات کی طرف رواں دواں ہے۔ آخری عشرہ شعبان المعظم کا جاری ہے۔ آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا پررونق، مسرت اور رحمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ آج میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، آج جو عنوان میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت۔ چونکہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس حوالے سے تاکہ جو ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو کبھی کبھی جنہیں ہفتے کے بعد مسجد میں آنے کی توفیق ملتی ہے، ان کے لیے بھی کچھ چیزیں آ جائیں کہ بھائی صرف ہفتے کے بعد ہی مسجد کا منہ نہیں دیکھنا بلکہ دن میں 5 بار دیکھنا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 700 سے زائد مقامات پر 700 سے زائد مقامات پر اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اتنا زور کسی اور چیز پہ نہیں آیا جتنا زور شریعت مطہرہ میں اللہ کی بندگی عبادت نماز پہ آیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ نماز تمام عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ تعالی وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ صرف بخاری میں نہیں، بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان او کما قال نبی علیہ السلام۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر بولیے؟ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور 5 چیزوں پر اللہ نے پوری اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا ہے۔ آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب بندہ کوئی بلڈنگ بناتا ہے یا کچھ بھی گھر بناتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے بنیاد کھڑی کرتا ہے، اور بنیاد جس طرح کی مضبوط ہوگی، اوپر جتنی آپ چاہے تو 50 منزلہ عمارت اوپر کھڑی کر دیں، اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ نیچے سے بنیادیں ہل جائیں گی۔ اسے کہو یار 50 مالا یہ منزل تو نے کھڑی کر دی ہے، وہ کہے گا یار مجھے اتنا اعتبار ہے کہ میں نے نیچے جو بنیاد رکھی ہے بنیاد بڑی پکی ہے، یہ بنیاد بڑی مضبوط ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنا، کلمے کا اقرار کرنا، واشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول اور خدا کے بندے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ دوسرا میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمے کے ساتھ ساتھ فرمایا نماز۔ تیسرا روزہ، چوتھا حج، 5واں رمضان کے روزے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، اور کلمہ طیبہ کے بعد سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی، بندہ مومن کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ جو قرآن ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب کتاب، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ قرآن میں متقین کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان والے ہیں، وہ لوگ ایمان والے ہیں، بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی نشانی بندہ مومن کی کیا ہے؟
یاد رکھیے قرآن مومن کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، مومن کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، یؤمنون، کون؟ جو ایمان لائے، جو مومن ہیں۔ یا اللہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا پہلی مومن کی نشانی اور صفت یہ ہے بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اور دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری نشانی مومن کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بولیے، نماز قائم کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور بندہ مومن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں تقسیم بھی کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اور جگہ جگہ پر اللہ کریم نے اور ارشاد فرمایا، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، فرمایا تمام نمازوں کی، خصوصاً بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ بندہ مومن کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ نماز 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 نماز۔ اور حضور علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا، نزع کا وقت، میرے نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا ٹائم آیا، حضور علیہ السلام کی زبان پر آخری جملے حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کی زبان پر آخری جملے یہ تھے، فرمایا میری امت نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ اور نماز کی عظمت اور شان کتنی ہے، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔ ایک بندہ مومن کو بے حیائی اور برائی سے نماز بچاتی ہے۔ پھر اللہ کریم نے اس کی اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جو نماز پڑھنے والا بندہ ہے وہ روز قیامت اللہ کے دربار میں یوں آئے گا، اللہ کے دربار میں یوں اٹھایا جائے گا جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے اٹھ کے آتا ہے۔ یہ شان ہوگی کس کی؟ نمازی کی۔ اور سرکار علیہ السلام نے نماز کی کتنی اہمیت کو بیان فرمایا۔ حدیث مصطفیٰ سرکار نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا، اونچی بولیے، نماز دین کا ستون ہے۔ اور دوسری روایت میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اگلی بات سنیے جو منیت المصلی کے اندر یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، فرمایا ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، اور یاد رکھو میری امت، یاد رکھو میری امت، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، اور قیامت والے دن میرے آقا نے فرمایا ایمان کی علامت نماز ہے۔ مومن کی علامت کیا ہوگی؟ جڑے پڑھنے ہو بولو ذرا، ہوں پتہ چلنا ہے کہ نمازی کیڑے بیٹھے ہو تو بے نمازی کیڑے بیٹھے ہو۔ مومن کی نشانی کیا ہوگی؟ مومن کی نشانی کو روز قیامت کیا ہوگی؟ نماز۔ فرمایا ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے، نماز ہے۔ اگلی حدیث سنیے، سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف میں امام نسائی نے اس کو لکھا ہے، سرکار نے فرمایا روز قیامت ہر بندے سے حساب ہوگا، ہر بندہ حساب دے گا، اور ذرہ برابر بھی اسے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، ایک تنکے کے برابر بھی گنجائش نہیں ہوگی، حساب دے گا۔ یا رسول اللہ سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے قیامت والے دن روز محشر میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اس نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس سے ہم غافل ہوئے بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ فرمایا سب سے پہلے روز قیامت اللہ کے دربار میں بندے سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اگلی بات سنو کہ یہ نماز کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ جو 5 نمازیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، یہ نمازیں ہر نبی کے ساتھ منسوب ہیں، ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک نماز عطا کی تھی۔ آئیے ذرا میں وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام پہ فرض تھی، سبحان اللہ کی آواز۔ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھی۔ ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام پہ فرض تھی۔ عصر کی نماز حضرت جناب یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔
اور یہ صرف نمازوں کا ہی بتا دوں یا بتا دوں کہ انہوں نے پڑھی کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمیں تو صرف نمازیں دی ہیں نا، لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی فجر ظہر عصر مغرب عشاء بس یہ 5 نمازیں پڑھ دو، 5 نمازیں پڑھ دو تو بس جناب من ٹھیک ہے جی نماز ہم نے پڑھ دی۔ اور بندہ مومن اتنا تو سوچ، یہ نماز ہر نبی کے ساتھ منسوب ہے، اور نبی نے پڑھی کیوں ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب آدم علیہ السلام، آپ جس گھڑی جنت سے اتارے گے دنیا کے اندر آئے، اللہ کا پاک پیغمبر جناب آدم علیہ السلام، روایات کے اندر آتا ہے کہ 309 سال تک روتے رہے، اللہ کے حضور معافیاں مانگتے رہے، اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے۔ بالآخر اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ کرم جب عرش بری پہ اٹھی، سارا نے ذرا سب نے بولنا ہے بھائی میری طرف دیکھیں، ذرا محبت کے ساتھ یہ جتنے بیٹھے ہو ذرا توجہ میری طرف رکھا کریں، نہ کوئی یوں نہ تکنے ہو کوئی ادھر تکنے ہو، ادھر مزہ نہیں آتا، ذرا محبت آج بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب آدم علیہ السلام اللہ کے دربار میں جب آپ کی نگاہ کرم عرش بری پر پڑی، عرش کے کنگروں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے اللہ عرش بری کے کنگروں پر میرے نبی کا نام دیکھا، میرے آقا کا نام عرش کے کنگروں پہ دیکھا، اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ تیرے دربار میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اس محمد کے نام کا صدقہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے پیارے آدم، قال وکیف عرفت محمد، میرے محمد کو کیسے جانا ہے، میرے حبیب کو کیسے پہچانا ہے، میرے یار کو تو نے کیسے جانا ہے؟ عرض کیا یا اللہ جب میرے جسم میں تو نے روح کو ڈالا، میں نے عرش کے کنگروں پہ دیکھا، میں نے جنت کے اندر جب میں گیا میں نے پہلے اشرے کے دروازے پہ نام محمد دیکھا، دوسرے دروازے پہ میں گیا میں نے نام محمد دیکھا، حتیٰ کہ میں نے 8 اشروں کے دروازوں پر نام محمد دیکھا، میں نے جنت میں رہنے والی حوروں کے سینوں پر نام محمد دیکھا، میں نے حوروں کے سینوں پر بھی نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ جو جنت میں رہنے والے سیدھے ہو کے بیٹھو بھائی، جو جنت میں رہنے والے فرشتے تھے میں نے ان فرشتوں کی زبانوں پر بھی نام محمد دیکھا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ نام والا کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اب جب میں نے اپنی نظر کو اٹھایا ہے میں نے عرش کے کنگروں پر بھی اس نام محمد کو دیکھا ہے۔ اللہ نے حضرت امام الانبیاء کا صدقہ جناب آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ توبہ قبول ہونے پر رب کے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھے۔ اللہ نے جناب آدم کے 2 رکعت نماز نوافل شکرانے کے پڑھنا، وہ 2 رکعت نماز نوافل کے اٹھا کے امت مصطفیٰ کو نماز فجر کا تحفہ عطا فرما دیا۔ ظہر کی نماز حضرت جناب یونس علیہ السلام، آپ مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد، روایات مختلف ہیں، 40 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد آپ جب دنیا میں آئے تو آپ کے دنیا میں آنے کی وجہ سے جب چونکہ آپ 3 دن اور 40 دن جو روایات ہیں دنیا میں آئے تو آپ کا جسم انتہائی لاغر ہو چکا تھا، انتہائی کمزوری میں آ چکی تھی۔ جب دنیا میں دوبارہ باہر آئے مچھلی کے پیٹ سے دنیا میں آئے تو آپ نے شکرانے کے 4 رکعت نماز نوافل ادا کی ہے۔ حضرت جناب یونس علیہ السلام کے 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنا اللہ نے امت مصطفیٰ کو نماز ظہر کا تحفہ عطا فرما دیا۔ عصر کی نماز حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جب آپ کو خوشخبری ملی نا کہ ابراہیم آپ کے گھر میں بچہ آنے والا ہے اور بچہ بھی ہم کو آپ کو عطا کریں گے، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک علم والا بیٹا
اور ایک حلیم بیٹے کی آپ کو خوشخبری ہو، آپ کے گھر میں بچہ آنے والا ہے، اور حضرت جناب ابراہیم کی عمر ہے 110 سال، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ سارہ کی عمر ہے 100 سال۔ 100 سال بھائی یہ کوئی بچے پیدا کرنے والی عمر ہے؟ 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو خوشخبری ملی کہ آپ کے گھر میں بچہ آنے والا ہے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں 4 رکعت نماز نوافل پڑھے۔ وہ 4 رکعت حضرت ابراہیم کے پڑھنے تھے، اللہ نے امت مصطفیٰ کو نماز عصر کا تحفہ عطا فرما دیا۔ اب مغرب کی نماز، حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ انتہائی بیمار ہو چکے تھے، صحت ملی، وہ بڑا لمبا واقعہ قرآن و حدیث کے اندر وہ موجود ہے کہ آپ کو جب صحت ملی، صحت یابی کے بعد آپ تندرست ہوئے، دوبارہ رب نے جوانی عطا فرمائی، دوبارہ خدا نے حسن عطا کیا، دوبارہ وہ بہاریں آئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 4 رکعت نماز نوافل کے شروع فرمائے، بڑے غور سے سنیے گا، 4 رکعت نماز نوافل کے شروع فرمائے۔ مغرب کی نماز کیسے ملی یہ سنو کہ 4 رکعت حضرت جناب ایوب علیہ السلام نے شروع فرمائے، 3 مکمل کیے، چوتھے پہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن بیماری کی وجہ سے بڑے کمزور ہو چکے تھے، آپ اٹھ نہ سکے، 3 پر ہی اکتفا کر دیا۔ یار بات کو سمجھو نہ ذرا، جو سمجھ رہے ہو کم از کم تمہارا حق بنتا ہے، بولو سبحان اللہ، اونچی بول سکتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر جناب حضرت ایوب 3 رکعت پر نیت 4 کی ہے، ختم 3 پہ کر رہے ہیں، 3 رکعت مکمل کیے، فرمایا اے ایوب تیرے یہ 3 پڑھنا بھی ہمیں قبول ہے، یہ بھی ہم رد نہیں کریں گے، اور صرف قبول نہیں ہے، انعام کتنا دیں گے؟ وہ 3 رکعت جناب ایوب کے پڑھنے خدا نے امت مصطفیٰ کے لیے نماز مغرب کو بنا دیا۔ اور میں اپنے نبی کی امت کو میں تحفہ دوں گا، یہ 3 رکعت تیرے پڑھے ہیں، بے شک ایک رہ گیا ہے، جا یہ بھی تیری عبادت قبول ہے۔ تیرے میرے لیے حکم یہ ہے کہ اگر 1 رکعت تو دور کی بات، 1 سجدہ رہ جائے نماز نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آئیے ذرا آگے، عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام، لیکن بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، آپ 100 سال کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہوئے۔ کتنے عرصے بعد؟ جب 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے، اٹھائیے پڑھیے سورہ بقرہ اور 3 پارہ اور 2 رکوع ہے، اس کے اندر حضرت جناب عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ کیے گئے۔ آپ سے پوچھا گیا کتنی دیر آپ نے آرام کیا؟ فرمایا قال کم لبست، قال لبست یوما او بعد یوم، 1 دن ستا یا آدھا دن ستا ہوں۔ آپ کو بتایا گیا نہیں عزیر 100 سال کے بعد اب اٹھیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب عزیر نے جب یہ سنا کہ 100 سال کے بعد زندگی ملی ہے، آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نوافل کے شروع فرمائے، شکرانے کے طور پر پڑھے۔ اللہ نے وہ 4 رکعت اٹھا کے امت مصطفیٰ کو نماز عشاء کا تحفہ عطا فرما دیا۔ رب کی طرف سے آواز آئی، محبوبہ بے شک یہ 5 نمازیں، ہر نبی کے ساتھ ایک نماز منصوب ہے، لیکن تیری امت کو یہ نمازیں اس لیے دے رہا ہوں، تیری امت 5 نمازیں کامل طور پہ جماعت سے ادا کرے گی، ہر نبی کی عبادت کا بھی ثواب دوں گا، 50 نمازوں کا بھی ثواب ادا کروں گا۔ اور صرف 50 نمازوں کا ثواب ہی نہیں ہوگا، بلکہ جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ایک نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ کتنی جناب من وسعت ہے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے، اللہ نے کتنی کرم نوازی فرمائی ہے، اور نماز پڑھنے والے کے لیے ثواب اور اجر کتنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری مشکات کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں میں باہر تشریف لے گئے، میں حضور کے پیچھے حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، حضور حکم فرمائیں۔ فرمایا سن اے ابو ذر، سرکار نے 2 ٹہنیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور ہاتھ میں پکڑ کے حضور نے درخت کی ان ٹہنیوں کو ہلایا، وہ پتے نیچے گرنے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر جی حضور حکم۔ فرمایا سن، جب ایک بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، کما تحافت ھذا الورق عن ھذی الشجر، اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں، اس کے گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے گر رہے ہیں، پتے جھڑ رہے ہیں، اس طرح یہ بندہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
اب نماز کا فائدہ کتنا ہے نماز پڑھنے کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ شواہد النبوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑی نیک خاتون تھی، بڑی پارسا، بڑی نمازی عورت. اس نے وہ ایک جگہ پر تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، تو نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ فوراً مڑ کے آ کے نماز پڑھنے لگ گئی. شیطان لعین عورت کی صورت میں آ کے کہنے لگا بی بی تیری تو روٹیاں جل رہی ہیں. اس نے توجہ کوئی نہ دی. روایت کے اندر آتا ہے کہ اس شیطان نے اس عورت کا چھوٹا سا معصوم سا کھیلتا ہوا بچہ اس نے اٹھا کے تندور میں ڈال دیا. اس نے کہا تیرا بیٹا جل رہا ہے، لیکن اس عورت نے کوئی توجہ نہ دی، وہ نماز پڑھتی رہی. نماز پڑھنے کے بعد جا کر تندور میں دیکھتی ہے اس کا بچہ معصوم تندور میں بیٹھا ہے اور انگاروں سے کھیل رہا ہے، انگاروں سے کھیل رہا ہے. وہ حیران رہ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی. آپ نے بلایا، فرمایا بی بی اتنا بتا تو کیا عمل کرتی ہے کہ تیرا معصوم بچہ آگ میں جلا نہیں، آگ نے اسے جلایا نہیں، تیرا عمل کیا ہے؟ عرض کرنے لگی یا نبی اللہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے میں نماز نہیں چھوڑتی، بس نماز پڑھنے لگ جاتی ہے. اللہ اس کی برکت سے میرے اوپر یہ کرم نوازیاں کر رہا ہے. تو آج ہمارے لیے رحمتیں بھی ہیں، ہمارے لیے سہولتیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نماز کے قریب نہیں جاتے، ہم نماز کے قریب نہیں جاتے. وہ خدا پھر بھی رحیم ہے. وہ خدا اعلان کرتا ہے بندے تو نے اگر 1000 گناہ بھی کیا ہے میرے دربار میں آ کے توبہ کر لے. فرمایا اگر میرے دربار میں آ کر 1000 گناہ کرنے کے بعد بھی معافی مانگے گا، میں رب ہوں، میں اپنی رحمت سے تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دوں گا، پھر بھی بخشش کا اعلان کروں گا. میاں محمد باقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایک گناہ میرے ماں پیوں ویکھے تے دیوے دے سے نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے بڑے والا. اللہ کے دربار میں رو کے میاں صاحب نے یہ التجا کی. عرض کرتے ہیں یا اللہ کرم نوازی فرماؤ. اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا. فرماتے ہیں کہ فضل تیرے نل. بلکہ میں آپ کو وہ دوسری طرز پہ یہ سنا دیتا ہوں. یہ بڑا محبت والا جناب من جملہ ہے اور بڑی خوبصورت یہ بات میاں صاحب نے فرمائی ہے، وہ آپ کو بڑی مزے کی لگے گی ہے. آپ فرمانے کہ فضل تیرے نال لوئے تر دے سنگ پٹے آدھے رل کے اور کتے جنت جانے محمد چنگے دے سنگ رل کے. فضل تیرے نال لوئے تر دے. مولا تیرا فضل اتگر ہوتا ہے نا، تیری فضل کی وجہ سے جناب لوئے بھی ترنے جاتے ہیں. لیکن یہ خدا کا فضل اور خدا کا کرم ہے کہ اللہ امت مصطفیٰ پہ فضل ہی فضل اور کرم ہی کرم فرما رہا ہے. وگرنہ حالت یہ ہے کہ اگر سابقہ امتیں کوئی گناہ کرتی، رات کو گناہ کرتے ہیں صبح پکڑے جاتے ہیں، رات کو گناہ کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں دروازوں کی مہاروں پہ لکھا ہوتا ہے اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے. امت مصطفیٰ پر کتنی کرم نوازیاں ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں. لکھاں گناہ کرتے ہیں، ہزاروں گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جناب پاک صاحب ہو کے باہر نکل آتے ہیں. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے محبوبہ دل تو کرتا ہے کہ ان پر میں عذاب نازل کروں کہ یہ گنہگار ہیں، بدبخت ہیں، لیکن جب تیری رحمت دیکھتا ہوں پھر ان پہ پیار آ جاتا ہے. جب تیری مہربانیاں دیکھتا ہوں تو پیار آ جاتا ہے. ایک بندہ مومن پر اللہ کریم اتنا، میرے نبی نے فرمایا ایک جب نمازی کوئی اللہ کے دربار میں نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے
کہ جتنا ایک بگڑا ہوا بیٹا مڑ کے اپنے باپ کے دربار میں آ جاتا ہے۔ حضور نے مثال دی، فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی بیٹا بگڑا ہوا ہو، اپنے والدین کا نافرمان ہو، 100 سال تک وہ باہر رہے، پھر مڑ کے اپنے باپ کے پاس آ جائے، آ کر باپ سے معافی مانگ لے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ باپ کتنا خوش ہوگا، وہ والد کتنا خوش ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جب یہ بات کی نا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اس کی تو خوشی کا عالم بیان کرنے سے باہر ہے کہ وہ باپ کتنا خوش ہوگا کہ اس کا بگڑا ہوا بیٹا مڑ کے آ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، خدا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کے دربار میں نماز کے لیے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور حضور کی یہ حدیث سن لیجئے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال عثمان سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیت لو کان بفناء احدکم نہر یجری یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات ما کان یبقى من درنہ قال لا شیء قال فإن الصلاة تذہب الذنوب کما یذہب الماء الدرن۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ مجھے یہ بتاؤ، ایک بندے کے سامنے سے اگر ایک نہر گزر رہی ہو اور وہ 5 ٹائم اس نہر میں غسل کرے، بتاؤ اس کے جسم پر کوئی باقی میل رہے گی؟ کیا اس کے جسم پر کوئی باقی میل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، اس کے جسم پر میل نہیں رہ سکتی، سامنے نہر گھر کے قریب سے گزری ہو، 5 مرتبہ وہ غسل کرے روزانہ، میل کیسے رہے گی؟ میرے نبی نے فرمایا یہی حال ہے نمازی کا، فرمایا جب نمازی 5 وقت اللہ کے دربار میں نماز پڑھتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب ایک مسلمان آتا ہے نا نماز کے لیے، وہ گناہوں کی وجہ سے گناہ اس کے کندھوں پر اس کے سر پہ ہوتا ہے، گناہ اس کے کندھوں پر اس کے سر پہ ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ بندہ نمازی اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، جو ہی وہ رکوع کرتا ہے کندھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے سر کے گناہ گر جاتے ہیں۔ ایک نمازی اس حال میں اللہ کے دربار سے واپس لوٹتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جس طرح ابھی وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ کتنا بڑا اجر نماز کا ہے اور کتنا بڑا کمال ہے نماز کا، لیکن حالت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ میرے نبی نے فرمایا، بعض لوگ جناب سوال کرتے ہیں حضرت جو قرآن کہتا ہے جی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن کئی نمازی جناب غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سنو، اس کی نماز اس بندے کو گناہوں سے روکتی ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ نماز کو قرض سمجھ کے مت ادا کرو، نماز کو فرض سمجھ کے ادا کرو، نماز کو بوجھ سمجھ کے ادا مت کرو، نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو۔ جو قرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے۔ اور آج ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں، نہ سجدہ ٹھیک ہوتا ہے، نہ رکوع ٹھیک ہوتا ہے، نہ اور کوئی نمازام ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا مزے کا، آپ فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں ایک بہرے کا، کہ آج کل کے نمازی کا شر یہ ہے کہ ایک بہرا تھا، یعنی اپنا ڈورا، اسے آواز نہیں آتی تھی تو اس کا پڑوسی ہو گیا بیمار۔ اس نے دل میں سوچا کہ یار میں اپنے پڑوسی کو جا کے مل کے آتا ہوں، لیکن اس نے سوچا، اس نے کہا میں بہرا ہوں تو وہ بات کرے گا، بیماری کی وجہ سے وہ انتہائی نخیب و لاغر ہو چکا ہوگا، جب وہ بات کرے گا تو میں اس کی بات کس طرح سمجھ سکوں گا، میں سن نہیں سکتا۔ اس نے اپنے ذہن میں کچھ سوال بھی گھڑ لیے اور جواب بھی گھڑ لیے۔ سوال اس نے یہ گھڑا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ بتا بھائی تیرا کیا حال ہے، تو وہ آگے سے کہے گا یار الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، میں کہوں گا الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسرا میں سوال اس سے کروں گا کہ یہ بتا کہ ڈاکٹر کون سا ہے جس سے تو علاج کراتا ہے، تو وہ یقیناً کسی اچھے بندے طبیب اور اچھے ڈاکٹر کا نام لے گا، تو میں اسے کہوں گا یار یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اس کا علاج نہ چھوڑنا۔ اور تیسرا سوال میں اس سے یہ کروں گا کہ تیری خوراک کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نرم غذا کا اور نرم خوراک کا نام لے گا، میں کہوں گا بڑی اچھی غذا ہے، اس غذا کو نہیں چھوڑنا۔ خیر وہ چلا گیا، جب وہاں پہنچا تو مولانا روم فرماتے ہیں اس نے جا کے سلام کلام کیا تو بیٹھا، کہنے لگا بتا یار تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا حال ہے؟ بس مر رہا ہوں، بیماری نے پکڑا ہوا ہے۔ آگے سے کہنے لگا الحمدللہ۔ اسے بڑا غصہ چڑھا، یار میری بیماری پہ یہ الحمدللہ جناب من کر رہا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے۔
دوسرا سوال کیا، بتا یار تیرا حکیم کون سا ہے، تیرا ڈاکٹر کون سا ہے جس سے علاج کرا رہا ہے؟ اس نے کہا جی ڈاکٹر میرا کون سا ہے؟ ڈاکٹر میرا ملک الموت، فرشتہ موت کا۔ اس نے کہا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اس کا علاج نہ چھوڑنا، علاج اسی سے کروانا۔ اسے اور غصہ آیا، یار اچھا میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا جواب دے رہا ہے۔ تیسرا سوال کیا، کہنے لگا یہ بتا تیری خوراک کیا؟ اس نے کہا خوراک میری زہر ہے۔ کیا خوراک ہے؟ غصے میں آ گیا نا، کہنے لگا زہر ہے میری خوراک۔ اس نے کہا یہ بڑی اچھی غذا ہے، چھوڑنا نہیں، یہ کھاتے رہنا۔ اب اس کے دین میں یہ تھا کہ میں نے اس کو بڑا خوش کر دیا ہے، یہ بڑا خوش ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کو ناراض کر کے چلا گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں آج کل کے نمازیوں کا حال یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم نے خدا کو راضی کر لیا ہے، دراصل وہ خدا کو راضی نہیں کر کے گئے، وہ خدا کو ناراض کر کے چلے گئے۔ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث سنیے، سرکار نے فرمایا وہ نمازی جب نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز ان کی اس طرح کی ہوتی ہے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ نماز کی پڑھنے والے کے وہ جب اوپر آسمان کی جانب جاتی ہے، وہ اتنا غلط کر کے جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ سیاہ کپڑے کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خدا تعالیٰ ایک کو سیدھا کپڑے میں لپیٹ کے پڑھنے والے کے منہ پہ مار دیتا ہے کہ جا تیری اس نماز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو نے اس نماز کو جناب قرض سمجھ کے ادا کیا ہے۔ آج کل حال ہمارا یہ ہے کہ نماز کے مسائل تک ہمیں نہیں آتے، وضو کے مسائل تک ہمیں نہیں آتے، اور مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے نمازیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بازاروں کے اندر جاؤ تو وہاں جناب رش لگا ہوتا ہے، اور آپ جتنے میرے بھائی اور بزرگ بیٹھے ہو اور ان میں اکثر آپ کاروبار تجارتی لوگ ہو، میری بات سنو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ دے رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جملہ دیا، اتنا پیارا جملہ ہے، آپ نے فرمایا جو بھی تجارت کرنے والا تاجر اگر وہ خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے تجارت کرتا ہے، اللہ دگنا فائدہ اور نفع عطا فرما دیتا ہے۔